بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب بھی اللہ تعالیٰ کے مشہور و معروف نبی گزرے ہیں۔ ایک طرف آپ کی زندگی مصائب و آلام سے پر ہے اور دوسری طرف صبر و استقامت، تسلیم و رضا اور توکل الی اللہ جیسے بلند پایہ اوصاف موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ آپ کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 21 صدیاں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ علماء تفسیر اور تاریخ کا کہنا ہے کہ ایوب علیہ السلام بڑے مالدار شخص تھے۔ آپ کے پاس مویشی، مال و دولت، نوکر چاکر، شام کے علاقے سنیا میں وسیع اراضی تھیں۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ ساری زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی۔ آپ کے اہل اولاد کافی تعداد میں تھے، پھر یہ سب کچھ آپ سے چھین لیا گیا اور آپ مختلف جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ دل و زبان کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ اور عضو صحیح نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ ان تمام مالی اور جسمانی مصیبتوں اور پریشانیوں میں ثواب کی امید لگائے بیٹھے رہے اور شب و روز، صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہے۔ جب آپ کا مرض طویل ہو گیا اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور محفل کے لوگ نفرت کرنے لگے تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ آپ سے لوگ بالکل الگ تھلگ ہو گئے اور بیوی کے علاوہ کوئی غم بانٹنے والا پاس نہ رہا۔ وہی آپ کی حفاظت کرتی رہی۔ اس نے آپ کے بڑے احسانات اور شفقتیں یاد رکھیں۔ وہ بار بار آپ کے پاس آتی جاتی رہی اور آپ کی حاجات کو پورا کرتی رہی۔ اس کے مالی حالات بہت کمزور ہو گئے، پھر وہ بھی محنت مزدوری کرتی اور خاوند کے کھانے اور دوا کا بندوبست کرتی۔ یہ بیوی جو پہلے کبھی طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھیں، اب وہ وقت بھی آیا کہ شوہر کی خاطر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، لیکن اس اللہ کی بندی نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ سب سے اول چیچک میں مبتلا ہونے والے حضرت ایوب ہیں۔ آپ کو بنی اسرائیل کے ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے بیماری ختم کر دی اور اجر و ثواب عطا کیا اور آپ کی تعریف کی گئی۔ حمید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ 18 برس اس تکلیف میں مبتلا رہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب یہ مدت طویل ہوئی تو ایک روز بیوی کہنے لگی، اے ایوب، آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ یہ آزمائش ہم سے ٹال دے۔ تو فرمایا، اللہ نے مجھے 70 برس تندرستی اور سلامتی عطا کی، کیا میں 70 برس بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو وہ رونے لگیں۔ وہ لوگوں کی محنت مزدوری کرتیں اور اس سے حاصل شدہ اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتیں۔ پھر مزدوری کے لیے لوگوں نے ان کو اپنے پاس رکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایوب علیہ السلام کی یہ اہلیہ ہیں اور انہیں خطرہ تھا کہ آپ کی بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ جب انہیں مزدوری کے لیے کسی نے پسند نہ کیا تو انہوں نے اپنی 2 منڈیوں میں سے ایک منڈی کسی امیر زادی کے ہاتھ بیچ دی اور اعلیٰ قسم کا کھانا لے کر ایوب کے پاس آئیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ انہیں عجیب سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگیں کہ لوگوں کی خدمت کے بدلے میں لائی ہوں۔ اگلے روز پھر مزدوری نہ ملی تو دوسری منڈی بھی بیچ کر کھانا لے آئیں۔ آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتائے کہ یہ کھانا کہاں سے لیا ہے۔ بیوی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا تو دیکھا کہ سر منڈا ہوا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمیر سے بیان کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک روز وہ آپ سے ملنے آئے۔
لیکن بدبو کے سبب قریب نہ آ سکے اور فاصلے پر کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اگر ایوب علیہ السلام میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ آپ کو اس تکلیف سے دوچار نہ کرتا۔ آپ یہ بات سن کر بہت غمزدہ ہوئے، جبکہ اس سے قبل کبھی اس قدر پریشان نہ ہوئے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ، اگر تجھے علم ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری، جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بھوکا آدمی ہے، تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے اللہ نے اس کی تصدیق کی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تیرے علم میں ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیض نہیں رہے، جبکہ مجھے علم ہو کہ کوئی بغیر قمیض کے ہے، تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی تصدیق کی گئی، وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور درخواست کی، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک سر اوپر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو میری بیماری ختم نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر اٹھانے سے قبل آپ کو صحت یاب کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے نکلتے، فارغ ہوتے تو آپ کی اہلیہ ہاتھ کا سہارا دیے رہتی یہاں تک کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن ان سے تاخیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اہلیہ تاخیر سے پہنچی تو ادھر ادھر دیکھا، آپ بالکل تندرست اور پہلے کی طرح انتہائی خوبصورت ہو چکے تھے۔ آپ اپنی اہلیہ کی طرف متوجہ ہوئے، اہلیہ آپ کو پہچان نہ سکیں اور کہنے لگیں، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، کیا آپ نے یہاں ایک مریض کو پڑے دیکھا ہے؟ قسم بخدا جب وہ ٹھیک تھے تو بالکل آپ ہی کی طرح لگتے تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ میں ہی ہوں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا، آپ ایک جانب ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کی اہلیہ آئیں اور آپ کو نہ پہچان سکیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے بندے، اس مقام پر ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اس کو کتے لے گئے یا بھیڑیے کھا گئے۔ پھر کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہی ہوں۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے بندے، کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، تیرے اوپر افسوس، میں ایوب ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا جسم ٹھیک کر دیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال اور اولاد واپس کر دیے اور اتنا ہی مال و دولت اور اولاد ساتھ اور دے دیے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام کو صحت بخشی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی، آپ اپنے ہاتھوں سے انہیں کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ ارشاد ہوا، تم ابھی تک سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ، تیری رحمت سے سیر کون ہو سکتا ہے؟ ضحاک رحمۃ اللہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آپ کی اہلیہ کی جوانی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت اور قوت عطا فرمائی، یہاں تک کہ ان کے بطن سے آپ کے 26 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کی اہلیہ صابرہ، نیکوکار اور ہدایت یافتہ خاتون تھیں۔ اس کے بعد ایوب 70 سال ملک روم میں زندہ رہے اور دین حنیف کی تبلیغ کے لیے مشقت کرتے رہے، مگر لوگوں نے آپ کے انتقال کے بعد دین ابراہیم کو بدل دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا مٹھا لے کر مارتے اور قسم کی خلاف ورزی نہ کر، یقیناً ہم نے اسے بڑا صابر پایا، وہ اچھا بندہ تھا اور بڑی رغبت کرنے والا تھا۔ دراصل اللہ کی جانب سے اس کے بندے اور رسول ایوب علیہ السلام کے لیے یہ رخصت تھی کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ اپنی اہلیہ کو 100 کوڑے ماریں گے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ کوڑے مارنے کی قسم آپ نے اس لیے کھائی تھی کہ اہلیہ نے اپنی منڈیاں بیچ دی تھیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ شیطان ایک طبیب کی شکل میں آپ کی اہلیہ کے سامنے آیا اور اس کے واسطے دوا تجویز کی۔ آپ کی اہلیہ اصل صورتحال نہ سمجھ سکیں اور وہ دوا لے آئیں۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ تو شیطان تھا، چنانچہ آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو صحت عطا فرمائی تو آپ کو حکم دیا
کہ تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس کو اکٹھا کر کے ایک ہی مرتبہ اس کو مارو اور یہ 100 کوڑوں کا بدل ہو جائے گا، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ وصال کے وقت آپ نے اپنے بیٹے حمل کو معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں وصیت فرمائی، اور آپ کے بعد معاملات کی دیکھ بھال آپ کے دوسرے صاحبزادے بشر بن ایوب نے کی۔ ان کے بارے میں اکثر حضرات کا خیال ہے کہ یہ ذوالکفل علیہ السلام ہیں۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مورخین نے ذکر کیا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 93 سال تھی۔